کوشش کر کے سارا واقعہ ضرور پڑھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدنا حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ ان کا نام سیدنا شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جو ساتھ کے محلے میں جو بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے کیا؟ تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتے نہیں نہیں، تیرے بھائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے تھے۔ ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری سناتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے گئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے، سیدنا شیمہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا، آپ مدینہ تشریف لے کر آئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدنا شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا فتح ہو گیا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح کر دی۔ تو اس قبیلے کے چند صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدنا شیمہ گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگی اتنا حصہ آپ کا ہے، بھی آتا ہے۔ سیدنا شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا۔ سیدنا شیمہ کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدنا شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدنا شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدنا شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف گئی، اکرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے۔ وہ مدنی دور تھا۔ سیدنا شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگیں تو صحابہ تلواریں سنتی اور پکارا اور دیہاتی عورت رک جاؤ، دیکھتی نہیں آگے کوچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر زن کہ جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدنا شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے: راہیں چھوڑ دو، تم نہیں جانتے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکیں کی چمکنی آ گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدنا شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بارے میں بتایا، کچھ بندے پکڑ لیے گئے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھی دیتی تو میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے چند جوڑے سیدنا شیمہ کو تحفے میں بھی دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو خالیات نہیں جاتی، بہنوں کو خالیات لوٹایا نہیں جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ اے صحابہ تم نہیں جانتے، جب میں بھی قیدی چھوڑا کرتا تھا تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں آپ سے مشاورت۔ صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔